الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں، بے شک مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر پاک ہوا۔ سب سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا شجرہ کیا ہے، آپ کا نام و نسب اور تاریخ ولادت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب یہ ہے کہ نوح بن لامک بن متوشالح بن خنوق یعنی ادریس بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم ابو البشر علیہ السلام، یہ آپ کا شجرہ ہے آدم علیہ السلام تک۔ امام ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد۔ اہل کتاب کی اگر تاریخ کو ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان 146 سال کا عرصہ ہے، تقریباً قریب وہ کہتے ہیں۔ امام ابن حبان نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت آدم نبی تھے؟ فرمایا ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا۔ پوچھا حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ فرمایا 10 قرن، ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، تو 10 قرن یعنی 1000 سال، 10 صدیاں، ٹھیک ہے جی، 10 صدیاں، 10 صدیوں کا فاصلہ۔ یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح ایک نوح علیہ السلام کے درمیان ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں ذکر ہے 1000 سال کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث کیا جب بتوں کی عبادت اور شیطانوں کی اطاعت شروع ہو چکی تھی اور لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یاد رکھیے، ایک ہے نبی، ایک ہے رسول۔ نبیوں میں آدم علیہ السلام وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، باقی کلام رسولوں سے ہوتا ہے، وہی جو اترتی ہے وہ رسولوں پر اترتی ہے۔ نبی رسولوں کے مشن کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ آدم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کے ساتھ کلام کیا گیا، باقی رسولوں کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوا، وہ کلیم اللہ ہیں تو وہ رسول تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا تو وہ رسول اللہ ہیں، یعنی وہ رسول ہیں۔ رسولوں میں سب سے پہلے نمبر پر رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے، پہلے رسول۔ آدم علیہ السلام نبی تھے اور یہ رسول ہیں۔ اچھا جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت نوح علیہ السلام کو نہ صرف رسول بنایا بلکہ بندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت کب فرمایا، امت میں کب مبعوث کیے گئے؟ تو اس میں 2 روایتیں، ایک یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر 350 سال تھی۔ 350 سال کے بعد آپ اپنی قوم میں مبعوث فرمائے گئے یا اعلان نبوت فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 84 سال تھی۔ ایک یہ قول ہے، ایک قول ہے 50 سال کی عمر میں، ایک قول ہے 84 سال کی عمر میں، ایک قول ہے 350 سال کی، 350 سال کے بعد۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ رسول کیوں بھیجے؟ کیونکہ ان کی آمد سے پہلے بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ آج بت پرستی کی آپ کو میں تاریخ عرض کروں تو امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن قیس سے روایت کیا، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے،
یہ ہم سنیوں کو خاص طور پر بڑی غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کی اقتداء کرتے تھے۔ سادہ لفظوں میں کہوں نا تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان بڑے بڑے پیر آئے اور ان کے مرید ہوئے۔ نیک لوگ تھے اور ان کی اقتداء کرنے والے تھے۔ سادہ لفظوں میں پیر آئے اور پیروں کے مرید ہوئے، اور جب وہ لوگ نیک فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ ذوق و شوق ہوگا۔ ہمارے پیر صاحب کی تصویر سامنے ہوگی تو ہم کتنے ذوق سے۔ میرے خاندان میں اکثر لوگوں نے گھروں میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں اپنے بڑوں کی۔ مجھے میرے دادا کی تصویر بھی ملی تھی، مجھے والد گرامی کی، لیکن میں نے اپنے گھر میں نہیں لگائی۔ میں نے اپنے باپ کی تصویر بھی نہیں لگائی، میں نے اپنے باپ کے باپ کی بھی تصویر نہیں لگائی۔ مجھے یہ سلیم صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے مجھے روضہ رسول کے اوپر جو چادر چڑھائی جاتی ہے سبز رنگ کا، جو حضور کے روضہ انور کے اندر جاریوں کے اندر انہوں نے یہ تحفہ دیا تھا مجھے، میں نے وہ لگایا ہوا ہے، وہ میرے سامنے۔ غلاف کعبہ ہے وہ تھوڑا سا، وہ میں نے لگایا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ جب میرے سامنے میرے باپ کی تصویر آئے گی میں کیا کروں گا؟ میں احترام کروں گا، اس سے بات کروں گا، یا پھر اس کو اگنور کر جاؤں گا؟ میرے مرشد کی سامنے تصویر آ جائے گی، میرے باپ کی سامنے آ جائے گی، میری ماں کی سامنے آئے گی، میرے دادے کی آئے گی، میری دادی کی آئے گی۔ کئی لوگوں نے لگائی ہے، میں نہیں لگاتا۔ میں اگر سامنے تصویر لگاؤں تو جب پریشان ہوں گا میں اس تصویر کو دیکھ کر کہوں گا ویکھ لو ابا جی، تصویر میرے سامنے ہوگی۔ اب ایمان سے بتائیں بت پرست کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح سامنے اپنے بتوں کے کھڑے ہو کے نہیں کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو حرام قرار دے دیا تھا، خبردار نہیں بنانی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نہ اپنے بزرگوں کی تصویریں، اپنے پیروں کی تصویریں اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ذرا عبادت میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے کہ پیر صاحب ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں، یعنی جا کے این کرنا، جھکنا، بوسے کرنا، تو پھر حضور پھر ہندوؤں کو پھر آپ کیوں برا کہتے ہیں؟ یہی کام ہم گھر میں کریں مسلمان ہو کے تو یہ جائز ہو جائے، اور وہ اپنے بت خانے میں کریں تو وہ حرام ہو جائے، یہ تو بات غلط ہے نا۔ جب وہ نسل گزر گئی نا جی جن کے پیر تھے، مریدوں کی آگے جب اولاد آئی تو انہوں نے یہ تصویریں دیکھی نا، شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ، یہ تمہارے جو باپ دادے تھے نا یہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ شیطان بھی تو کمال کرتا ہے نا جی، وہ کہتا ہے کہ یہ تصویریں جو ہے نا تمہارے آبا اس کی عبادت کرتے تھے، اور اسی سبب سے ان پر بارش ہوتی تھی، ان پر رزق آتا تھا۔ آپ ہندوؤں میں دیکھیں نا جی تو ایک ان کی دیوی ہے لکشمی دیوی، وہ نوٹ کے لیے ہوتی ہے، ہاں نوٹو لکشمی دیوی پیسے کے لیے، اور ایک ان کا ہے ہنومان، وہ طاقت کی اور پلوانی کی وہ علامت سمجھا جاتا ہے، وہ اس کو ادھر سمجھتے ہیں۔ اس طرح بے شمار ان کے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو تمہارے آباء اجداد گزرے وہ انہی سے تو مانگتے تھے، بارش مانگتے تھے، رزق مانگتے تھے۔ لہذا امام ابن جریر نے کہا کہ اس طرح بت پرستی شروع ہوئی۔ اچھا جی، امام ابن ابی حاتم نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا کہ جو بڑے بڑے بت تھے نا جی ان میں پہلا نام تھا ود کا، دوسرا یغوث کا، تیسرا یعوق کا، چوتھا سواع کا، اور پانچواں نصر کا، اور یہ تمام کے تمام کون تھے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کے بچے تھے یہ۔ اچھا جی، ان میں سے ود سب سے نیک آدمی تھے۔ جامع البیان کی 29ویں جلد میں جو بیروت سے چھپی ہوئی ہے صفحہ نمبر 122 پر یہ چیز موجود ہے۔ اور امام ابن ابی حاتم نے باقر سے روایت کیا کہ ود ایک نیک شخص تھا، وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا قوم کے لوگ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر کے گرد بیٹھے رو رہے تھے، قبر کے گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ اب ظاہری بات ہے ان کی آہ و بکا شیطان نے سن لی، شیطان پہنچ گیا انسانی شکل میں بابا جی بن کے،
بڈھے جی سے کہا اچھا یار کیوں رو رہے ہو یار اتنا اچھا آدمی تھا چلا گیا یار. اچھا اس نے کہا کہ پھر کیا خیال ہے میں تمہیں اس کی تصویر نہ بنا دوں, ایک تصویر بنا دیتا ہوں تمہیں, تم اپنی مجلسوں میں ذکر کر لیا کرنا. انہوں نے کہا ہاں یہ اچھی بات ہے, بندہ چلا گیا اب کم از کم اس کی کوئی یاد تو رہنی چاہیے نا جی. تو شیطان نے ان سب کے اتفاق پر ان کو تصویر بنا کر دی. جب وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کے ذکر کرنے لگے تو ابلیس نے منظر دیکھا, انہوں نے کہا واہ 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 کیا بات ہے, دانا پا دیتا ہے, ہن جنا شکار پھنسے گا. انہوں نے کہا یار بات سنو, کیا تم ادھر آتے ہو سارے اکٹھے ہو کے آتے ہو, اتنی دور دور سے آتے ہو, میں تمہیں نا پورا ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں, سادہ لفظوں میں بت بنا دیتا ہوں, ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں جی, اور وہ ہر ایک کو میں علیحدہ علیحدہ بنا دوں گا, گھروں میں لے جاؤ, گھروں میں یاد کر لیا کرنا. انہوں نے کہا ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے یار, سانو ہمیں 2 میل جا کے دور جا کے پیدل چل کے جا کے انہاں دی زیارت کرنی پیندی, تو چلو ساڈے گھر ہون گے تے اسی زیارتاں بھی کر لیں گے. پھر ان کے بعد جو وہ نسلیں آئیں وہ بھول گئیں کہ یہ انسان تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے. شیطان نے پھر ان کو کہا کہ جناب یہ انسان نہیں تھے, یہ تمہارے آبا ان کی عبادت کرتے تھے, یہ خدا ہیں. یہ تفسیر امام ابن ابی حاتم کی 10ویں جلد میں, اور اللہ تمہاری خیر کرے, یہ مکہ مکرمہ سے چھپی ہوئی ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان سب سے پہلے کیا دانہ ڈالتا ہے. وہ شیطان سے پوچھا نا کسی بزرگ نے, بڑا لانتی ہے تو, نے کہا جی کیوں, میں کیوں لانتی, اور جتھے جانا لڑائی پوا دینا یار تم. میں نے کہا میں تو لڑائی نہیں ڈلواتا, دنیا خود ہی لڑ لیتی ہے, میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں, میں لڑائی تو نہیں ڈلواتا. اس نے کہا بھلا انگلی لگانے سے بھی بڑا لڑائی پڑتی ہے. اس نے کہا تو میں نظارہ دکھا دیتا. حلوائی کی دکان پہ گیا, شیرے کی انگلی لے کے دیوار پہ لگائی, وہ دیوار پر جب شیرہ لگایا مکھی آ کے بیٹھ گئی, مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی آ گئی. ادھر سے وہ چھپکلی کو کھانے کے لیے بلی آ گئی. سامنے جب بلی آئی چھپکلی کے اوپر جپٹنے کے لیے, بلی حلوائی کی تھی, ادھر سامنے وہ گوشت والے کی دکان تھی, اس کا کتا تھا. جیسے ہی کتے نے بلی کو دیکھا وہ فوراً اس کے اوپر جھپٹا, بلی سیدھی جا کے شیرے دے کڑائی دے وچ, اس کا سارا خراب ہو گیا. ادھر سے وہ اٹھا, اس نے کہا تیرے کتے نے میرا جڑا نا جی سارا نقصان کرا دیتا ہے. وہ بھی اگوں کسائی سی, انہیں بھی چھرا چک لیا, انہیں بھی وہ چمچا چک لیا, ایک دوسرے دے سرے چ ان دے بھی یار آ گئے, ان دے بھی یار آ گئے, وہ پورا محلہ ہی لڑائی دے وچ. شیطان کہندا ویکھ لو میں کتنے لڑائی کرائی, میں تو صرف انگل لائی. یعنی شیطان صرف انگلی لگاتا ہے, بس وہ انگلی لگا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے, باقی قوم سارا کام خود ہی کرتی ہے. شیطان نے یہ تصویریں بنوائیں, وہ تصویریں کیا بنی حضرت, آج آپ نیٹ پہ جا کے نا جی جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیے گا. انہوں نے شہباز قلندر کا بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی ہوئی ہے, اور یہ بدبخت نام کیا لیتے ہیں, سنی. یہ قبروں کی جا کے طواف انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے, اور نام کیا لیتے ہیں, سنی. ایسے بے ایمانوں کا سنیت سے کیا تعلق ہے جی, اور کوئی سنی کو نہیں. یہ زندہ پیر کے پیر چومتے ہیں اور مرنے کے بعد اس کی تصویریں لگا کے اس کی تصویر کی عبادت کرتے ہیں, اور نام کیا کرتے ہیں, سنی. ایویں سنی بدنام کیتے ہیں. او بھائی ہم سے پوچھو, ان کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں. جو قبروں کا طواف کرے اس کا کوئی سنیت سے کوئی تعلق نہیں. جو اپنے پیروں کی تصویریں لگا کے, اپنے بڑوں کی تصویریں لگا کے ان کی عبادت کرتا ہے, ان کی پوجا کرتا ہے, یا ان کو سامنے رکھ کے ان سے مانگتا ہے, حضرت صاحب اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں. میں ایک عرصے تک جو ہے نا جی میں نے جنگ کی ہے, اس کے لیے میں نے بہت زیادہ مخالفت بھی برداشت کی ہے. یہ جو دربار شریف داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے, یہ چادر لے کے جاتے ہیں ڈھول کے ساتھ. میں نے سخت اس کے اوپر فتویٰ دیا تھا, میں نے کہا یہ سخت حرام ہے جو تم کام کر رہے ہو, کوئی بالکل جائز نہیں. حضرت صاحب جا رہے ہیں آپ اللہ کے ولی کے دربار پر, اور راستے میں ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ کس ولی اللہ کی تعلیمات میں ہیں؟ ہم تو ان سے بھی جھگڑتے ہیں. یہ جو قوالی کے ساتھ وہ ڈھول ڈمکا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نعت خوانی کی طرح پڑھیں, آپ نے قوالی کرنی اس طرح کریں.
بیچ میں یہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ یہ انگلی ضرور لگانی ہے آپ نے. جب آپ انگلی لگائیں گے تو قوم اٹھ کے کھلو کے نچن لگ جائے گی. اب عام نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، سرور نہیں آتا جب تک وہ پیچھے ڈم 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 نہ شروع ہو جائے، یا منہ نہ ڈچکی ڈچکی شروع کر دیں گا، یا پیچھے کھلو کے وہ ڈھول بجن لگ جائے گا. پھر بندہ کہتا نال پڑھ نعت رہا ہوں تو نال نچ رہا ہوں. وہ اللہ دے بندے کی کر رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. علامہ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی، بڑا ببر شیر آدمی تھا. اوہو، انہوں نے ایک بیان میں فرمایا یہ نعت خوانی کی محافل نہیں ہوتی، یہ مذہبی مجرے ہوتے ہیں. یہ مذہبی مجرے ہیں، یہ نعت خوانی کی محافل نہیں. کلام انتہائی غیر معیاری، کلام انتہائی غیر محتاط، بعض مرتبہ شرکیہ اور کفریہ قسم کے عقائد ان اشعار میں بیان کیے جاتے ہیں. بالخصوص خلفائے ثلاثہ کی توہین جس کلام میں ہو اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور اللہ جانے کہاں سے یہ قوم پیدا ہو گئی، ڈسکو قوم، یہ پیپسی برگر کی پیدائش یہ کہاں سے آ گئی. نہ انہوں بیٹھ کے سکون آتا ہے. میں نے قاری زبید رسول صاحب کو سنا ہوا ہے، میں نے محمد علی ظہوری قصوری صاحب کو سنا ہوا ہے، میں نے اعظم چشتی صاحب کو سنا ہوا ہے. ایسے ہم سامنے بیٹھ کے ہم نے سنا ہوا. مدرسے میں سالانہ محفل اپنا دستار بندی ہوتی تھی، ہمارا جلسہ دستار بندی. یہ سارے بڑے بڑے علماء کرام، اللہ اکبر، حضرت یہ نعت پڑھتے تھے، این روح کے اندر اترتی چلی جاتی. آج بھی آپ اگر ان ہستیوں کو سنیں نا جی، قاری زبید رسول صاحب کو سنیں، اللہ اکبر، کیا وہ اللہ کا ولی آدمی تھا یار. آپ محمد علی ظہوری قصوری صاحب کو سنیں، آپ یہ اعظم چشتی صاحب کو سنیں، یہ وہ لوگ تھے جو دلوں کے اندر نا ان کی بات اثر کرتی. اس طرح کے بے شمار حضور کے ثنا خوان تھے. لیکن اب کوئی نہیں، اب ایسا سلسلہ، اور یہ سارے سنیت کے نام پر ہو رہا ہے جی. کیونکہ سٹیج سنیوں کا ہوتا ہے اس لیے بدنام سنی ہو رہا ہے. یاد رکھیے، جو نعت خوانی کی توہین کرے، جو اولیاء اللہ کی توہین کریں، جو قبروں کا طواف کریں، جو اپنے پیروں کو سجدہ کریں، جو ایسے معاملات کرے، تصویریں سامنے لٹکا کے ان کے سامنے دعائیں کریں، ان کو ہاتھ لگائیں. میں یہاں پہ نا جی حضرت جی بہت بڑی فلیکس لگا دوں مدینہ شریف کی، ادھر میں مکہ شریف کی لگا دوں، نہیں تو ٹائلیں لگا کے. اب ایمان سے بتاؤ، لوگ آ کے اس کے اوپر ایسے ایسے ہاتھ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ کیا میں لگوا نہیں سکتا؟ لگوا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لگواتا یار. یہاں پر مدینہ شریف کی تصویر لگائی ہوگی نا تو اوپر لوگ آ کے ایویں ہاتھ لگانے لیں. اور عقل دیکھو ان لوگوں کی کیسی خراب ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیک بناتے ہیں، اوپر بیت اللہ کی تصویر بنا دیتے ہیں، یا مدینہ شریف کی تصویر اور یا نالین شریف کی تصویر بنا دیتے ہیں، اور پھر بنا کے اسی کو پھر چھریوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی عقیدت ہے؟ یہ کوئی عقیدت ہے؟ ان کا کوئی سنیت سے تعلق نہیں بھائی، بالکل دو ٹوک بات ہے. بھائی مدینہ کی تصویر بنا کے اوپر چھری چلا رہے ہے بیوقوف آدمی. ہم نے تو ایسے مسلح بھی ان سے منع کیا تھا کہ جن مسلحوں کے اوپر آپ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو یا آپ کے یہ مدینہ شریف کی تصویر بنی ہو، ایسے مسلحوں پر نماز نہ پڑھا کرو. یہ ادب میرے یہ 2-3 مسلح میرے پڑے ہوئے ہیں، آپ کوئی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی پہ کوئی تصویر نہیں ہوگی. مسجد میں آپ کو 15-20 مسلح ہیں میرے، آپ کسی کے اوپر آپ کو تصویر نظر نہیں آئے گی. کوئی اپنا ساتھ لے آئے تو لے آئے، لیکن جو میں نے یہاں رکھے ہیں اس میں سے کوئی تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی. کیونکہ جہاں پر بھی تصویر آئی نہیں، تعظیم آئی نہیں. اور جہاں پہ یہ تعظیم کریں گے، او بھائی ایمان سے بتاؤ یار، کیا بیت اللہ کا کوئی ثانی ہے؟ روضہ رسول کا کوئی ثانی ہے؟ گل ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. جب ان کا ثانی نہیں تو پھر تصویریں کیوں لگانی؟ حضرت جی مدینے کی تصویر بنانی ہے نا تو ادھر بناؤ، مدینے والے کی بات مان، مکے والے کی بات مان، تیرے دل کے اندر تصویریں خود بخود چھپ جائیں گی. یہ ہے جی سنیت جو ہم اس وقت دور ہوئے پڑے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا